سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین جبرائیل نے مجھ سے عرض کی، رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور تمہاری امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ 27۔ ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں۔ نیکی کی دعوت صفحہ 66 پر ریاکاری کی تعریف کچھ یوں ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹوریں، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی جس طرح منافق کو رضا الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ یہ یعنی بیان کردہ آیت مبارکہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ رضا الہی کے لیے نہ تھے۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ
جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید، اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ عز و جل حافظ سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں میرے پروردگار، کیوں نہیں اے رب؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، تو وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر راہ خدا میں مارے جانے والے کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا، کوشش کیجیے، اس کو خریدیے اور پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 72 میں سے کتنے ہونے چاہیے؟ چلو 63۔ جن کے 63 ہوں وہ آج سوال کریں، کم از کم زیادہ جتنے بھی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، اگر عادتاً کسی کو سلام کیا جائے، کسی سے ملاقات ہو، کوئی آیا عادتاً یعنی جلدی سے سلام کر دیا، کسی کو نیت نہیں کی، تو کیا سلام کا ثواب ملے گا؟ 90 نیکیاں 90 رحمتیں؟ نیت ہے یہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے، نیت کے بغیر ثواب تو نہیں ملے گا۔ واقعی نیت یاد نہیں رہتی نا، مطلب یہ کوئک سروس ہوتی ہے، اس میں سلام کی نیت نہیں رہتی یاد، جواب کی بھی نیت یاد نہیں رہتی۔ عادت بنانی چاہیے ظاہر ہے، اور جواب تو فوراً دینا واجب ہے، تو اتنی اس پہ پریکٹس کرنی ہو کہ فوراً آدمی کم از کم اتنی نیت کر لے کہ سنت ہے اس لیے سلام کر رہا ہوں،
اور جواب دینے والا یہ نہیں اس کے لیے میں واجب ہے اس لیے جواب دے رہا ہوں، یا ادائے واجب کے لیے جواب دے رہا ہوں، ادائے سنت کے لیے سلام کر رہا ہوں السلام علیکم، ادائے واجب کے لیے جواب دے رہا ہوں وعلیکم السلام. یہ اتنا بھی ذہن میں آ جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. پر اس میں جو ذہن میں آ جائے، یعنی اس کو ہم بولیں گے یا فوراً سوچ کر نیت کر کر جواب دے دیں سلام کا جواب؟ زبان سے کہنا کہ تو ضروری نہیں ہے نا، دل میں بس نیت ہو تو بھی کام تو چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جب ہمارے یہاں پاکستان میں شادی بیاہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں جو دعوت نامے کے لیے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں جس میں مطلب نام سے شخصیات کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مدنی پھول اشار فرما دیجیے، کیونکہ کچھ اسلامی بھائیوں کے نام، جیسے میرے والد صاحب کا نام اللہ بخش ہے، ہمارے یہاں گھر پر کارڈ آیا تھا تو مطلب وہ اسی طرح پڑا رہ جاتا ہے یا معاذ اللہ مطلب ان کو کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ اس کے لیے شادی بیاہ کے لیے کس طرح دعوت نامے دیے جائیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. صرف شادی کا کارڈ ہی کیوں یاد آیا آپ کو؟ پاپا اس طرح مطلب اور بھی کئی چیزیں، جیسے ہم کبھی مگر یہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا؟ کوئی مطلب میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی دعا ہوگی تو بہت جلد مطلب کروں گا، تو دعا بھی کر دیجیے پاپا کہ مطلب کرم ہو جائے، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ کس طرح سے میں دعوت نامہ دوں. کل تک تو یہی سنا تھا کہ جو خیالات ہوتے ہیں نا دن کو تو رات کو خواب میں آتے ہیں. اب سوالات میں بھی یہ ترکیب بنی کہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ سوال میں آتے ہیں. ماشاء اللہ. چلو شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اللہ سب کو نصیب کرے جس کی نیو ہوئی میٹھی میٹھی سنت ادا ہو جائے، شریعت کے مطابق ہو. نہیں ماشاء اللہ یہ کہ پہلے سے ہی آدمی غور کرے کہ کیا کیا شریعت کے مطابق اس میں مجھے کرنا ہے، شریعت کا خون نہیں ہونا چاہیے. تو والد کا نام اللہ بخش ہے، تو اب اس میں تو آپ یہ بھی لکھیں گے اللہ بخش کے فرزند. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد سلیمان اتاری. یہ تو دو نبیوں کا نام ہو گیا اس میں. تو اب کیا کریں گے؟ قادری میں اگر یا نکالتے تو قادر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور نسبت شیخ عبد القادر کی طرف سے، تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. پھر یہ بھی لکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہو رہی. یہ بھی آپ اس میں رہنمائی فرمائیں کہ کارڈ چھپوائے بھی جائیں یا نہ چھپوائے جائیں، جا کر دعوت دے دی جائے، مطلب آپ اس میں رہنمائی فرمائیں کس طرح کیا جائے. خاندان والے ہڑی کر جائیں گے، آپ کے گھر والے بولیں گے ہم شادی نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ ہوگی کہ کارڈ بھی ان کو آپ کا پیغام پہنچا دوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب کوئی اڑی نہیں کریں گے انشاءاللہ. سمجھا. چل کارڈ کا تو عرف ہے، اس کے بغیر تو ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا. آپ جیسا فرمائیں. میں نے اپنے بچوں کے کارڈ نہیں چھاپے تھے شادی کے، لیکن میرا ایک سمجھدار ہے مطلب ماحول اس طرح کا ہے کہ نہیں آپ کی چلے گی نہیں. شاید کارڈ چھاپنا ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ادب کرنا اس کی ذمہ داری ہے جس کے پاس کارڈ گیا، دینے والے کا کیا قصور. یوں تو پھر یہ رسالہ آپ دیں. میں نے اپنی آنکھوں سے مرکز الاولیاء میں ایک جگہ کچرے کے ڈھیر پہ پھٹے ہوئے رسالے دیکھے معاذ اللہ. تو اب کیا رسالے چھاپنا بند کر دیے جائے؟ لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، ایسے بھی تو کیس اخباروں میں آتے ہیں. تو کیا قرآن کریم نہیں چھاپیں گے ہم؟ اس لیے ذمہ داری ہماری نہیں ہے. مجھے ایک بار تو ایسا عجیب و غریب تجربہ ہوا تھا کہ حیرت ہوئی مجھے. آپ کو حیرت ہوگی، مجھے تو کیا حیرت ہوئی تو ہو گئی، پرانا کیس ہو گیا. مگر ایک یادگار واقعہ ہے کہ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا. پہلے کیا کرتے تھے ہم ہوائی جہاز میں وہ رسالے رکھتے تھے نا اپنے پاس، تو ہوائی جہاز میں پیسنجروں کو بانٹتے تھے. یہ پاکستان کے اندرونی پرواز کی بات کر رہا ہوں، ڈومیسٹک میں. تو اسی طرح کہیں مطلب پتہ نہیں ہم سردار آباد گئے تھے یا مرکز الاولیاء گئے تھے، تو بانٹے رسالے. تو ایئرپورٹ پر، وہیں کے پنجاب کے کسی ایئرپورٹ پر ایک بڑھا آدمی تھا. اس نے وہ خوفناک جادوگر وہ رسالہ میرے کو دکھایا، تو یہ تمہارا رسالہ ہے. شر کر کے انہیں پھاڑ دیا. لے تو رسالہ. یار رسالے سے کیا دشمنی ہو گئی یار میرے سے. مجھے جانتا نہیں تھا میں کون ہوں. اب ہمارا تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے،
اور دوسرا غصے والا ہو تو دے مار اس کو توڑ پھوڑ دیتا. واقعی یہ بھی ایک ہے تو پریشانی کہ غریب نواز کا رسالہ اس ظالم نے پھاڑ دیا. قرآنی آیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, کتنا مطلب اللہ اور رسول کا نام سے بھرپور رسالہ. تو اب ایسے مطلب لوگ بھی ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں, طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اب اس صورت میں ہم رسالہ نہیں بند کر سکتے نا, تو چھاپنا ہی ہوگا. تو اس لیے وہ شادی کا کارڈ چھاپنا کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کو آپ کو چھاپنا ہوگا, ورنہ گناہ کے دروازے کھلیں گے. وہ کیسے؟ بولے کنجوس ہے. اب دو جواب آپ سب کو, کنجوس ہے, خرچہ نہیں کر دو, اور شادی کا کارڈ نہیں چھاپا ان لوگوں نے. آپ بولو یہ مسئلہ, تو پھر بولیں گے کیا وہ سارے گناہگار ہو رہے ہیں؟ فلاں مولانا نے چھاپا اور فلانا علامہ نے چھاپا. پھر عرس کے کارڈ چھپتے ہیں, عرس کے بھی کارڈ چھپتے ہیں, جشن ولادت کے کارڈ چھپتے ہیں, عید کارڈ چھپتے ہیں, آیتیں لکھی ہوتی ہیں, حدیثیں لکھی ہوتی ہیں. تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا یار, اس لیے چپ چاپ چھپوا دینا کارڈ. بابا استقامت کی دعا بھی کر دیجئے, میں انشاءاللہ سدھرنا چاہتا ہوں. اللہ استقامت دے. بیٹے اس میں یہ جملہ لکھنا چاہیے, اس کا رواج ڈالنا چاہیے کہ اس میں یعنی کہ چونکہ وہ اللہ اور رسول کے نام ہیں, اس کارڈ کو بے ادبی سے بچائیں. اس طرح کا جملہ, جبکہ اللہ اور رسول کا نام ہو, یعنی مثال کے طور پہ لکھتے ہیں اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے, اور اس طرح کے جملے لکھتے ہیں. اگر یہ لکھا ہے, بلکہ لکھنا چاہیے, تو اس سے پورے کارڈ کی مسلمان احترام کرے گا, جو پڑھے گا نا وہ احترام کرے گا. آپ اسے نیت کر لیے انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہاں بالکل, یعنی کہ اپنے بالکل کوئی آپ کا نام نہ لے یار. تو وہ نیچے لکھ دیں گے اس کارڈ کو بے ادبی سے بچائیں. باپا اپنے کارڈ کے مدنی پھول دے دیا, پتہ نہیں یہ کیا مدنی فیس دیں گے. داڑھی اور امامے کے علاوہ بات کرنا, شادی کرنی ہے, دیکھ لیں ہم. یا اللہ, اعلان کر رہے داڑھی مبارک کا. انشاءاللہ نیت تو پاپا کرتا ہوں. ابھی کی مدنی فیس یہ کہ انشاءاللہ عز و جل آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 12,000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ ہدف دے دیں پاپا, کب تک پورا کر لوں, جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ. اب میں 12 دن بولوں گا تو مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہوں گے تو پڑھتے رہیں گے, تو یہ نہیں نا مدنی مذاکرے. آپ یہاں 12 دن کے لیے آئے یا ویسے ہی؟ بابا یہیں سے ہی آئے ہیں, مطلب 12 دن کے لیے تو نہیں آئے انشاءاللہ. تو پھر چلو 12 دن میں اگر ہو سکے تو پڑھ لیں انشاءاللہ پاپا, 12 دن میں انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی آتے رہے تو مدینہ انشاءاللہ پاپا. جب نظر کرم کہاں سے تشریف لائیں گے؟ کلفٹن کے علاقے سے. ہے تو دور تھوڑا, لیکن ملاقات ہوتی رہتی ہے الحمدللہ. ہاں آپ کو میں جانتا ہوں, بائی فیس جانتا ہوں. نہیں جذبہ بہت ہے, انشاءاللہ سنتیں بھی سجائیں گے. ابھی انفرادی کوشش مت کرنا, ان کو رکھ لے نبیر بیچارے آنے سے کترا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, جب ہم سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے, ڈرائیور سے کہتے ہیں نماز کے لیے گاڑی روک لیں. مدنی حلیہ میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آپ بات کرتے ہو سارے لوگ منہ اٹھا کر دیکھتے ہیں, مت تنگ کرو, نماز پڑھ لیں گے. لیکن چونکہ اسی شعبے سے تعلق ہے, ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو نماز کے لیے روک لیتے ہیں. چونکہ بدقسمتی سے اکثریت بے نمازیوں کی ہوتی ہے. پاپا حضور دعا فرما دیں ہمارے اس شعبے میں, تاکہ دوران سفر مسلمانوں کو نماز میں آسانیاں ہوں. پیارے باپا جان استقامت کی دعا فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مسئلہ وہی ہے کہ بیٹے وہ مجھے نہیں پتا آپ کا انداز کیا ہوتا ہے, اس پر آپ غور فرمائیں کہ آپ کی آواز تھوڑا اونچی تو نہیں ہوتی کہیں, کڑک آواز جس سے اس کی وزن جڑ جاتی ہو. اس میں میں وہ یہ ویسے میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں. آپ ایسا کرتے میں نہیں کہتا کہ واقعی ایسا کرتے ہوں, کیونکہ نمازوں کے لیے روکتے ہیں عام طور پہ مسجدوں میں. سفر ہم نے بھی بہت کیے ہیں, قافلوں میں سفر کرتے تھے نا مسجدوں میں. تو بلکہ سچی بات ہے کہ ہم نے ٹرینیں رکوائی ہیں بعض اوقات, ہے نا, ٹرین روک دیتے قافلے کو دیکھ کر کے یار ہم تھوڑا نماز تو اسٹاف تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے یار. ہم عراق ایئر میں گئے تھے, عراق کے اس میں بغداد شریف کی حاضری کے لیے. تو عراق
इराकी काफी थे इसमें, बाउल मदीना से गए थे। तो नमाज तो इराकियों ने पढ़ी हुई हमने नहीं देखा, बैठे हुए थे, मगर हम जब नमाज पढ़ के हम उठे, किसी ने नहीं रोका, हमने अपनी मर्जी से जो समझ में आई जगह अजान दी, जमात की, हमने नमाज पढ़ी, शायद अजान दी या बहरहाल इकामत कही, तो बाकायदा हमने जमात, जो भी हम 3 शायद साईं भाई थे हम, तो हम जब नमाज पढ़ के फारिग हुए ना, तो जहाँ से गुजरते थे ना इराकी खुशितने हुए थे, इंशाअल्लाह मबरूक, इंशाअल्लाह मकबूल, दुआएं दे रहे थे। मैंने कहा नमाज से को मोहब्बत है, पढ़े ना पढ़े लेकिन मोहब्बत है। तो ये एक मतलब अपना तजुर्बा अर्ज किया। तो बहरहाल ऐसे भी खर दिमाग होते जो वाकई नहीं ताउन करते, नहीं पढ़ने देते, इसका भी तजुर्बा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता। तो देख लें आप, वो नमाज पढ़नी हो तो आदमी किस तरह, जिस तरह मुमकिन हो ना वो उसकी करे तरकीब। तो जैसे कि मैं किसी और शहर में था, एयरपोर्ट जो था वो किसी और शहर में, उसमें एयरपोर्ट में जाना था, तो अब असर की नमाज के लिए हमने किसी और के यानी उसी शहर में गए जहाँ मेरा मतार था, एयरपोर्ट, तो उसके घर में जाकर हमने असर की नमाज अदा की। फिर असर पढ़ के फिर अपने मतार की तरफ निकले हम। वो सारी कार्रवाई की ऐसी तरकीब रखी, बोर्डिंग कार्ड ये वो, इसके भी मसाइल है ना, कार्रवाइयाँ बहुत होती हैं आजकल एयरपोर्टों पर, तो सख्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो हमारा ये हदफ था कि हमको सारी कार्रवाइयों से इतनी जल्दी पहुंचना है कि हम सारी कार्रवाइयों से गुजर कर वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल जो भी होता है, जहाँ मतलब कार्रवाई नहीं होती है, बाबा इजाज़ में बैठना होता है, तो अपने को वहाँ पहुँचना है टेंशन फ्री होकर, और उस वक्त पहुँचना है कि हम नमाज पढ़ें और हमारी फ्लाइट नहीं मिस होनी चाहिए। तो इस तरह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम बचा के पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मगरिब की नमाज कामयाब हो गए हम पढ़ने में। हवाई जहाज उड़े इससे पहले, हालांकि हवाई जहाज जब उड़ा तब भी मगरिब का वक्त था, लेकिन हमने जब गुरूब हो गया आफ्ताब तो हमने पढ़ ली नमाज। तो इसलिए मतलब ऐसी तरकीब रखे, ऐसी फ्लाइट ले या ऐसी बस, ऐसी गाड़ी, ऐसा वक्त रखे जब तक मुमकिन हो कि बीच में कोई नमाज आए ही ना, कि वैसे ही अगर बीच में नमाज आती है तो टेंशन होता है। वो इस्तिंजा वजू के जो मसाइल, सफ़र में जो रास्ते में मस्जिद आती हैं उसमें भी मसाइल होते हैं, जो एक अपने बड़ी मस्जिद होती है, जैसे अपना फैज़ान मदीना जैसी सहूलतें नहीं होती, कहीं इस्तिंजा खाना आलूद और तरह तरह से गंदगियों से भरपूर, वजू का तो पानी आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो नल भी इंटरनेशनल होते हैं बाजू का। इंटरनेशनल किसको बोलते समझते हैं? परेशान करने वाला ही होता है ना, उसको बाजू का इंटरनेशनल है ये। तो यूं फिर वो खुशू और खुजू दिल जमना ही मुश्किल होती है इस तरह के मौके पर। तो नमाज के बगैर तो आदमी किस काम का है। लेकिन ये जो है ना, ये इसको मैं पेन दूंगा यार, कश्मीरी नहीं यार, कुछ भी है, इसको नमाज का जज्बा है, नमाज का जज्बा है, पुरानी पेन दूंगा यार। कुल लिखते आ रहे हैं, वक्फे मदीना होने तक की इजाजत है इनको। प्यारे बापा जान, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस्तकामत अता फरमाए। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए अपने आप को वक्फ़े मदीना करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 वाह क्या बात है मदीने की। एक दरख्वास्त है आपकी बारगाह में कि मजलिस फैज़ान मुर्शिद कश्मीर काबिनात के बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान, हिंद अजमेरी काबीना, मोहम्मद अनीस अत्तारी, जयपुर। पापा जान, आपका फरमान है कि जो मेरी शूरा की मुखालिफत करे तो मैं उससे बेजार हूँ। क्या मुखालिफत करने वाले की बैअत टूट जाएगी? नहीं,
اصل وہ بیعت سے نکالنا پیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے کہ وہ شادی کا مسئلہ ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے, شوہر دے گا طلاق تو ہی جائے گی. تو اس طرح بیعت میں یہ کہ مرید بیعت توڑ سکتا ہے, پیر نکال نہیں سکتا. یعنی پیر بول دے کہ جا آج سے تو میرا مرید نہیں ہے, تب بھی بیعت نہیں ٹوٹے گی. ہاں اگر مرید کے دل سے پیر کی عقیدت نکل گئی تو بیعت ٹوٹ گئی. ویسے ہی اگر عقیدت نکل گئی پیر کی, بیعت ٹوٹ جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذاکر اتاری, ہند, گجرات, موڑاسا. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بے عمل اور با عمل کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ علامت ڈھونڈنے کی ضرورت کیسے پیش آئی کہ یہ بے عمل ہے یا با عمل ہے؟ مدنی پھول مل جائیں. ہاں تو حسن زن, ہمیں تو حسن زن رکھنے کا حکم ہے. حسن الظن من حسن العبادت, یہ حدیث ہے. مومن کے بارے میں حسن زن رکھنا جو ہے, کہ نہیں یہاں لفظ مومن نہیں ہے. حسن زن یہ یعنی کہ اچھی عبادت سے ہے. مومن کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے. ہاں جو کھلم کھلا کوئی گناہ کر رہا ہے اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے داڑھی منڈا ہے تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں تو یہ بے عمل ہے کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی, یا اور کوئی سا علل اعلان گناہ کرتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ویسے عام طور پہ جو شرعی پابند اپنے کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں خواہ بدگمانی خود گناہ ہے, حرام ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی دلی چاہیے اس تمنا کو پوری فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ایک اصطلاح ہمارے ماحول میں بولی جاتی ہے کہ ہمارے باپا جب شروع میں دعوت اسلامی بنی, باپا ہمارے درس جو دیتے تھے وہ ٹوپیوں کو بھی درس دیتے تھے. آپ کی طرف یا ٹوپیوں کو رکھ کر تھا, کوئی بیٹھتا نہیں تھا اور ٹوپیوں کو رکھ کر درس دیتا تھا, تو کیا ایسا تھا؟ ہاں یہ ہے, بہت پرانا چلا ہوا ہے, یہ نیا نہیں ہے. وہ اصل وہ اس میں اس کے پیچھے غالباً یہ وہ واقعہ ہے, ایک واقعہ ہوا تھا جب دعوت اسلامی نئی بنی. تو ظاہر ہے کہ وہ ہم جب قافلے لے کر ادھر ادھر جاتے تو ایک بار لانڈی گئے تھے. قافلہ باب المدینہ میں علاقہ ہے لانڈی, دور ہے یہاں سے. تو ہم جب ہمارا قافلہ کسی مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اس مسجد سے قریب یا کچھ فاصلے پر وہ بہت سارے سر نظر آئے, سمجھے. تو کسی نے یہ کہا ہمارے قابل, یار آج تو بہت آدمی جمع ہو گئے, کیونکہ ہمارے اب کوئی جانتا ہو تو اتنا تھا نہیں میرے کو وہ کتنے جمع ہوتے تھے, اب سمجھدار ہے. وہ اتنے سارے آدمی جمع ہو گئے آج, ہم تو خوش ہو گئے. قریب پہنچے تو وہ مٹکے الٹے رکھے ہوئے تھے, دکان نہیں مٹکوں کی. وہ مٹکے بیچنے کے وہ تو کھلا ہوتا نا دکان کیا ہوتی, ٹھیا ہوتا ہے بڑا سا, تو مٹکے دور سے ہم کو سر لگے تھے. تو یہ غالباً یہ اسی سے ہو سکتا ہے چلی ہوگی. باپا جان داڑھی شریف کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. کچھ دن پہلے کسی اسلام بھی عالم دین سے سنا ہے کہ داڑھی شریف صرف اتنی جو ہے نا یہ واجب ہے. تو کتنی؟ صرف ایک مٹھی نہیں, مٹھی ہے لیکن جو یہ ہڈی ہے نا اس کی یہ چیز جو ہے نا مطلب ایک مٹھی کے تو قائل ہے. ہاں تو یہ ہڈی جو ہے نا واقعی ہے نا, ادھر سے ہڈی شروع ہوتی ہے, دیکھ ابھار ہوگا, یہ اوپر تو سر ہے, تو یہ ہڈی سے لے کر واقعی ہڈیاں ساری لحیہ داڑھی ہے. یہ نیچے جو گلے پہ یہ داڑھی نہیں ہے, یہ والی جی ہے نا, داڑھی یہ واجب نہیں ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار اتاری عمان سے. پاپا جان یہ عرض ہے کہ تنگ دستی اور غربت میں کیا فرق ہے؟ کزن ہے آپس میں, آج کل کزن بہت چلا نا, ایک ہی چیز ہے, بالکل قریب ہے. فقر عربی میں فقر بولتے ہیں, تو اصل فقر کے تنگ دستی فقر, لیکن غربت بھی قریب میں. صلو علی الحبیب. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قافلہ مجلس ہند محمد احسان اتاری مراد آباد یو پی ہند. مدنی پرچم
اٹھانے سے پہلے ہمیں کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ جشن ولادت کا اگر پرچم اٹھاتے ہیں بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھوں گا جشن ولادت کے اہتمام میں۔ ہم یعنی کہ اصل ہے نا کہ یہ جشن ولادت اس کی اہم نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس پر خوشی کا اظہار کرنا، تو یہ تو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ تو خوشی کے اظہار کا جو بھی رائج الوقت طریقہ ہوگا اور شریعت سے نہیں ٹکراتا ہوگا، ظاہر وہ سب اس میں آ جائے گا۔ یہ جیسے لائٹنگ، یہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہے کہ میں اس پر خوشی کروں گا سرکار کی آمد پر، کہ سرکار ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اسی میں پرچم اٹھاؤں گا، چراغاں کروں گا، یہ چراغاں کہلاتا ہے۔ تو یہ نیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی نعمت کے شکرانے میں صلو علی الحبیب جزاکم اللہ خیر۔ سرسبز